الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کے سرکشیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ان کے سرکشیوں کے چند واقعات ذکر ہوئے اور درمیان میں ان سرکشیوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ نافرمانیوں پہ اصرار کی وجہ سے دلوں میں سختی آ جاتی ہے، اور دلوں کی سختی یہ اللہ رب العزت کے رحمت سے دوری کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے دو گروہ کا ذکر تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے، جو عالم کہلاتے تھے، ان کا تذکرہ ہوا، اور دوسرا فریق ان پڑھ تھا، ان کا ذکر ہوا کہ ان لوگوں کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، البتہ اپنی آرزوئیں ہیں، اپنے خیالات ہیں، جس سے من گھڑت عقیدے بنا لیے۔ تو اس آیت میں بھی ان یہودیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے طرف سے اپنے خام خیالی میں چند باتیں، چند عقیدے بنا لیے۔ ایک ان میں سے یہ تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں یہ آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر چند گنے چنے دن، چند دن ہم آگ میں رہیں گے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو۔ نبوت مسیحیہ پہ وہ ایمان نہیں رکھتے، نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے، اس کو تو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو چند گنے چنے دن ہم آگ میں رہیں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ان کے اس خیال کو ذکر فرمایا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں وہ داخل ہوگا جو عیسائی ہوگا۔ یہ ان کا ایک خیال تھا۔ اب یہ ایام معدودہ کون سے ہیں؟ بعض کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، ہوگی آدم علیہ السلام سے قیامت تک 7,000 سال ہوں گے، اور ہر 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن ہم آگ میں رہیں گے، تو ٹوٹل 7 دن ہم آگ میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔
اور بعض کہتے کہ دنیا میں جس نے جتنی عمر گزاری ہے اتنا وہ آگ میں رہے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا۔ اور بعض کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کو معبود بنا کے اس کی عبادت کی، وہ 40 دن تھے، لہٰذا 40 دن ہم آگ میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کا ایک خام خیالی تھی، ایک عقیدہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمایا کہ بلا من کسب سیئاتن، جنت میں داخل ہونے کے لیے، جہنم میں داخل ہونے کے لیے وہ اصول نہیں ہے جو ان لوگوں نے بیان کیا۔ بلا کیوں داخل نہیں ہوگا، بلکہ داخل ہوگا من کسب سیئاتن، جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہو، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک وہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، کسی طرح کی کوئی نیک عمل اس کے پاس نہ ہو، اور اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ مومنہ جتنا بھی گناہگار ہو لیکن اس کا گناہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اعمال نہیں ہے تو ایمان بھی تو ایک عمل ہے، اللہ کی وحدانیت ماننے والا ہے۔ تو یہ جو سزا کا ذکر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گناہوں نے ان کا احاطہ کیا ہو اور کسی طرح کا اس میں نیک عمل نہ ہو، کیونکہ کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل کام نہیں آتا، ایمان کے ساتھ کفر جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی حالت میں ہے اور اسی حالت میں وہ مر گیا بغیر توبے کے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جنت کی گارنٹی دی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ ہوں گے اور جو بھی اسرائیلی آئے گا وہ جہنم میں نہیں چھوڑیں گے، وہ وہاں سے واپس نکالیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے وہاں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک مسلم شخصیت تھی، یہود بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور مسلمان بھی ان کو اپنا مقتدی مانتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں ہوں گے، ہمیں جہنم میں جانے سے منع کریں گے۔ یہ ان کے خام خیالی تھی، اور اس کا سبب کیا تھا؟ علم نبی اور عمل نبی سے دوری یہ ایسے عقیدے پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے نبی کے علم سے ناواقف ہو، جو بندہ اپنے نبی کے تعلیمات سے ناواقف ہو، تو پھر ایسے خیالات سے وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، جتنا علم اور عمل نبوی سے دوری ہو گئی، ایسے ایسے خیالات پیدا ہو، اپنے طرف سے یا شافع اللہ مذنبین کا نعرہ لگایا کہ ہم جیسے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ ہے، اس کے امتی ہیں،
اور وہ ہماری سفارش کریں گے. اب چاہے اللہ راضی ہے ناراض ہیں، ہر حال میں وہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دیں گے. حالانکہ شفاعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. لا یشفعون الا من ارتضی، سفارش اس کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہو. اللہ کے رضا کے بغیر، اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. نہ کوئی نبی کسی کی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کسی کی سفارش کر سکتا ہے. یہی یہودیوں کا عقیدہ. شیعہ حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں اور ایک دو دن ماتم منایا کہ اب ہم بخشے گئے، اب مزید ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو بھی کرتے رہیں. اس میں اور یہودیوں کے اس نظریے میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم میں داخل ہونے کے لیے اصول وہ ہے جو ہم نے بیان کیا. اگر کوئی بندہ کفر شرک میں مبتلا ہے اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جنت کی کنجی ایمان ہے اور اس کے ساتھ وہ عامل الصالحات، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے ہو. عمل صالحہ کیا ہے؟ ما ثبت بالکتاب والسنہ، جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. عمل صالح ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ ایمان ہو. بے ایمان بندے کا کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کے خالقیت کے بھی قائل تھے. اگر ان سے پوچھا جاتا کہ یہ زمین آسمان کس نے بنایا تو وہ کہتے اللہ نے بنایا. تمہیں کس نے بنایا؟ وہ کہتے اللہ نے بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں بھی مبتلا تھے، اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق کو شریک کرتے تھے. تو سب سے پہلی شرط عمل صالح ہونے کے لیے ایمان شرط، اور دوسرا عمل صالح ہونے کے لیے اخلاص شرط، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ علی طریقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عمل جو نبی کے طریقے پہ ہوگا وہ عمل صالح کہلائے گا. اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے عمل صالح نہیں ہو سکتا، طریقہ نبی کا نہیں ہے عمل صالح نہیں ہو سکتا، اخلاص نہیں ہے عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے. ایک بندہ ہے اس میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے اور بغیر وضو کے آ کے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہے. اب اس کے اس عمل کو ہم صالح نہیں کہہ سکتے ہیں. اخلاص تو اس میں ہے، ایمان بھی اس میں ہے، لیکن اس نے جو طریقہ اپنایا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، شریعت کے خلاف طریقہ اپنایا، لہٰذا یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ذکر کے لیے اور مانگنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے، آپ کی تعلیم ضروری ہے. ابھی ظہر کی نماز ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ 5 رکعتیں پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ اگر کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ جو 5ویں رکعت پڑھی ہے
اس میں اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے سامنے میں نے سجدہ دیا ہے، اللہ سے میں نے دعائیں مانگی ہے، لیکن یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ نجات مومن جس میں ایمان ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن ایمان کی وجہ سے، لیکن نجات اولی کے لیے بغیر سزا کے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہو اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ تو یہ ہے دخول جنت کا اصول اور جہنم میں داخل ہونے کے اصول، اور ان لوگوں نے اپنے طرف سے جو بنایا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایمان عمل صالح کے علاوہ ایسے ذام رکھتا ہے، اس کی بھی یہ خام خیالی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو۔ اور مزید جو احکام ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔